غزوہ بدر اور احد کے بعد یہودی قبائل خاص طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے۔ بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا تو وہ خیبر جا کر قریش اور دوسرے عرب قبائل کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکساتے رہے۔ آخرکار قریش اور یہودیوں نے مل کر ایک بہت بڑا اتحادی لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں شامل تھے قریش مکہ، یہودی قبائل غطفان، بنو اسد، بنو سمیم، بنو فزارہ، بنو مرہ۔ روایت کے مطابق 10,000 سے زائد فوج ایک ساتھ مدینہ پر چڑھ دوڑی۔ یہ اس وقت عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحادی لشکر کی آمد کی خبر سنی تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا۔ سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فارس میں دیکھا ہے کہ جب دشمن زیادہ ہو تو ہم شہر کے آگے خندق کھود لیتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیلچہ لے کر خندق کھودنے لگے۔ صحابہ نے بھرپور حصہ لیا۔ 6 کلومیٹر لمبی، 9 فٹ گہری، 15 فٹ چوڑی خندق بنائی۔ سخت سردی تھی، بھوک کی شدت تھی، پیٹ پر پتھر باندھنا اسی دوران کا واقعہ ہے۔ اس کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر نکلا جسے حضرت علی علیہ السلام، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام بھی نہ توڑ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ہی ضرب لگائی اور پتھر چکنا چور ہو گیا۔ قریش اور اتحادی جب مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ طریقہ تو عربوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اتحادی لشکر نے کئی بار تیر اندازی، نیزہ پھینکنے، رات میں چھپ کر آنے کی کوشش کی، مگر خندق نے روک لیا۔ مسلمان کم تعداد میں تھے، یعنی صرف 3,000 تھے، اور دشمن تقریباً 10 سے 12,000 تھے، مگر خندق کی وجہ سے دشمن داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز دشمن کے 5 پہلوان خندق کا تنگ حصہ دیکھ کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر مدینہ کی طرف آ گئے۔ ان میں سے سب سے خطرناک تھا عمر بن عبدود، عرب کا مشہور جنگجو، 1,000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ بدر میں زخمی ہوا تھا۔ پورے عرب میں اس کی بہادری کی ضرب المثل تھی۔ آتے ہی اس نے للکارا، کیا تم میں کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اسلامی لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف سے خاموشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی ہے جو عمر بن عبدود کے مقابلے کو جائے؟ کوئی تیار نہ ہوا۔ حضرت علی آگے بڑھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ چونکہ حضرت علی ابھی نوجوان تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ جب آپ نے دوسری بار پوچھا تو کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے ہمت نہ کی آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا تو کوئی بھی آگے نہ آیا، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے آئے۔ انہوں نے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زرہ باندھے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری اٹھائے، عمر کے سامنے پہنچے۔ عمر نے طنزیہ انداز میں کہا، اے علی، تم ابھی بچے ہو، میں تمہارے باپ کا ساتھی رہا ہوں، چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم مجھے معاف کر رہے ہو لیکن میں تمہیں معاف نہیں کرتا، میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر میدان میں آیا ہوں۔ عمر بن عبدود نے فخری انداز میں کہا کہ علی سن لے، میرا نام عمر بن عبدود ہے، میں 1,000 لشکر سے اکیلا جنگ لڑتا ہوں، پورا عرب میرے نام سے تھر تھر کانپتا ہے، تو واپس چلا جا، میں تمہارے بچپنے پہ رحم کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر بن عبدود، تو بھی سن لے، میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ جیسے ہی اس نے علی کا نام سنا وہ تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اے عمر بن عبدود، تو حیدر نام کے ایک شخص کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ عمر بن عبدود نے اپنا خوف چھپایا، حضرت علی پر وار کرنے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ڈال سے اس کے وار کو روکا اور پھر پلٹ کر ایسا وار کیا کہ اس کے اور اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پورے میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن حضرت علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ اسلام کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔
تمام غزوات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انتہائی بہادری اور جرأت سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کے صفوں کے اندر گھس کر آپ نے دشمن کے صفوں کو چیر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔